السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اوپر جو نت نئے مظالم ڈھائے گئے اس کو ہم نے سنا۔ اب ہم اس دور میں پہنچ رہے ہیں جو نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر کے 5 سال ہوا تھا۔ اب مظالم کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ بعض صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے التجا کیا کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، صبر نہیں ہو رہا ہے۔ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آ رہی ہے، بھول گئے؟ نہیں بھول گئے؟ ہاں بھول جائیے۔ کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ یہاں سے حبشہ چلے جائیں، ملک حبشہ۔ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہے، اور وہاں آپ اطمینان سے رہ سکیں گے، وہاں آپ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اپنے دین پہ بھی عمل کر سکیں گے۔ اس کا نام تھا اسمحہ نجاشی، اس بادشاہ کا، شاید سب کو یاد ہو، بولیں نام اس کا؟ اسمح، الف صاد میم ہا پھر ہا، ایک بڑی ہا ایک چھوٹی ہا، اسمح۔ بعض روایتوں میں سمحہ کا بھی لفظ آیا۔ تو پہلی ہجرت جو ہوئی مکے سے امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 16 لوگوں پہ مشتمل تھی، 12 مرد اور 4 خواتین۔ 12 مرد حضرات تھے یعنی صحابہ کرام، اور 4 صحابیات تھے، اس میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں تھے۔ حبشہ گئے، رجب کا مہینہ تھا، یہ سن 5ویں نبوی میں رجب کے مہینے میں حبشے کا ہجرت کیا گیا، سب سے پہلی ہجرت جو ہے۔ وہاں جا کر کے اطمینان سے رہنے لگے، آرام سے رہنے لگے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، سب لوگ اطمینان سے رہتے تھے۔ شعبان اور رمضان کا مہینہ جب گزرا تو کسی نے غلط خبر اڑا دی حبشہ میں کہ اب مکے کا ماحول بالکل اچھا ہو گیا ہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، مشرکوں نے مصالحت کر لیا ہے مسلمانوں سے کہ آپ اپنے دین پہ قائم رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو نہ ستائیں گے نہ کچوکے دیں گے۔ یہ خبر غلط اڑ گئی حبشے میں۔ اب اپنا وطن کسے محبوب نہیں ہے؟ جب صحابہ کرام نے سنا کہ اب وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہا کہ چلے پھر مکہ چلتے ہیں، پھر یہاں کیا کریں گے رہ کے۔ وہاں سے نکل کے جب مکہ آئے، ابھی راستے میں ہی تھے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے، ظلم اٹھایا نہیں گیا ہے بلکہ ظلم اور بڑھ گیا ہے مسلمانوں پہ۔ یہ خبر غلط ثابت ہوئی، لیکن نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، اب مکہ آنا ہی تھا۔ مکہ آنے کے بعد کسی نے کسی کی امانت اختیار کی، کسی کی کوئی امان میں گیا، کسی کے کوئی تحفظ میں گیا، اس طریقے سے پھر جو ہے یہ 1.5 سال کا وقفہ چل رہا ہے۔ کتنے سال کا؟ 1.5 سال کا۔ بعض روایتوں میں 6 نبوی کے آخر میں یا سن 7 نبوی کے شروع میں
پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارش لے کے سارے صحابہ کرام پہنچے کہ ہم حبشہ میں ٹھیک تھے، ہمیں وہاں جانے کی پھر اجازت دی جائے۔ تو پھر یہ ہجرت حبشہ قسط 2 یعنی پارٹ 2 اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو پھر جو قافلہ تیار ہوا وہ 83 مردوں کا، بعض روایت میں 80 ہے، اور 18 عورتوں کا یہ قافلہ تیار ہوا۔ اب مکے کے مشرکین ہوشیار تھے کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا ہے کسی طرح سے، انہی کے ٹوہ میں رہتے تھے مسلمانوں کی، اور چاروں طرف اپنے جاسوس بٹھا رکھے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہاں کسی کی چال کامیاب نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ۔ آج بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہماری حالت سدھر گئی تو آج بھی کسی کی چال کامیاب نہیں ہوگی، ہمارے چالاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں جاتے ہیں؟ ہجرت کر کو، ہجرت کر کے جانے کوئی رستہ ہے؟ سوائے سدھرنے کے کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ کتاب و سنت پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شعیبہ نامی جو بندرگاہ تھا وہاں تک کسی طرح صحابہ کرام پہنچ گئے، اور جیسے وہاں پہنچے یہ 80 مرد اور یعنی 18 عورتوں کا قافلہ جب وہاں پہنچا تو پہلے سے وہاں ایک کشتی تیار تھی۔ معاف کیجئے گا، ابھی کھانسی ہے، 2 دن بخار میں تھا، اللہ سے دعا کریں اللہ شفا کامل عطا۔ کشتی ابھی نکلنے ہی والی تھی، جب پہنچے تو کشتی جو ہے ڈپارچر کیا بولتی اسے، چھٹنے والی تھی۔ گئے سب لوگ سوار ہو گئے، اور جب کشتی بیچ مجھار میں پہنچ گئی تب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ نکل گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے اطمینان کے ساتھ پھر حبشہ پہنچ گئے، وہاں جا کے رہنے لگے آرام سے۔ تب یہاں ان لوگوں نے سازش کی کہ اب ان لوگوں کو جا کے، یہ لوگ اپنے سے تو آئیں گے نہیں، ان کو جا کے لانا ہے وہاں سے۔ تو 2 لوگوں کو تیار کیا مشرکین مکہ نے، اس میں ایک فاتح مصر جو بعد میں فاتح مصر ہوئے، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک تھے عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کعب مخزومی ابن ربیہ مخزومی۔ ان 2 لوگوں کو مشرکین مکہ نے تیار کیا، اور بہترین تحائف کے ساتھ، بہترین تحفے جو اس وقت یعنی بادشاہ کے شایان شان، بادشاہ کے وزیروں کے شایان شان جو تحفے اور گفٹ ہو سکتے تھے، جس میں چمڑے کا لباس، قیمتی گھوڑا، بہترین خوشبو یا ایسے ہی اور بھی کئی چیزیں تحفہ تیار کر کے تمام مشرکین نے، دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرکوں کو لاکھ ناگوار گزری بات، لیکن اللہ نے اپنے نور کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر ہی دیا۔ تمام تحفے تحائف لے جا کر کے یہ 2 شخص پہلے بادشاہ سے نہیں ملے، پہلے بادشاہ کے حواریوں سے، منتری سنتری جو ہوتے ہیں دربار میں جو خاص مقام رکھتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو بھڑکایا کہ دیکھیے ہمارے کچھ بددین لوگ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے باغی ہو گئے ہیں، اور ہمارے وطن سے بھاگ کر کے یہاں آ گئے ہیں، آپ کے یہاں رہ رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ہمیں بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟
کفر ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. کیا ہے کفر جو ہے؟ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہمیشہ جھوٹ پہ رہتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے ہم 2 لوگوں کو تیار کر کے بھیجا ہے اور آپ لوگوں کے لیے سب تحفے تحائف بھیجے ہیں، لہذا جب ہم بادشاہ سے بات کریں ان کے بارے میں تو آپ ذرا ہماری تائید کر دیجیے. کس سے کہا یہ؟ ہماری مواری جو سنتری منتری ہوتے ہیں اگل بغل بیٹھنے والے بادشاہ کے، کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو بھی تحفے دے دیا، جو تحفے لائے تھے ان کے لیے ان کو بھی تحفے تحائف دے دیا. صبح کو جب بادشاہ آگے بیٹھا، سارے وزراء آگر کے بیٹھے، تو یہ دونوں پہنچے وہاں پہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی. یہ دونوں لوگ بھاری تحفے تحائف جو بادشاہ کے لیے خاص تھا وہ لے کر کے پہنچے، اور اس کے بعد کہا کہ بادشاہ ہمارے یہاں سے یعنی مکہ سے کچھ لوگ آپ کے ہاں بھاگ کے چلے آئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے. ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں اور ہم انہیں لے کر کے اپنے وطن چلے جائیں. بادشاہ نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے یہاں آئے ہیں، جب تک ان کی بات ہم نہیں سن لیتے. تم نے اپنی بات بتائی، ان کو بھی بلاؤ دربار میں، اپنی بات رکھیں. وہ کس لیے آئے ہیں، یعنی وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہا ان لوگوں نے کہ وہ نہ اپنے باپ دادے کو دین کو چھوڑا ہے بلکہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے ہو. بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا. کیا تھا؟ عیسائی تھا. تو یہاں بھی بھڑکایا، جیسے آج کل میڈیا میں بھڑکایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. بھڑکایا جا رہا ہے کہ نہیں بھڑکایا جا رہا ہے؟ اوپن کہہ رہا ہے آدمی مائک پہ. ایک سردار جی مسلمانوں کے فیور میں بات کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، انہوں تو تمہارے مذہب کو بھی نہیں مانتے. کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے بارے میں. یعنی وہی طریقہ آج بھی مشرکین کے پاس وہی طریقہ ہے. اور یہ طریقہ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو بڑی باریکی سے پڑھا ہے جو ہم نہیں پڑھتے. RSS کے 12 سال کے بچے کا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے 6 بار قرآن کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ. 6 بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. اس نے کہا قرآن میں نقص نکالنے کے لیے. ہمارا 12 سال کا بچہ شاید ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا. 12 سال کا بچہ تو چھوڑو، 62 سال والا بھی نہیں پڑھتا. اللہ ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ورغلایا ان لوگوں نے کہ وہ ہمارے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، یعنی عیسائیت کو بھی نہیں مانتے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان لوگوں میں اب یہ بات طے کرنی تھی کہ مسلمانوں کے طرف سے بات کون کرے بادشاہ سے. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. طے کرنا پڑے گا نا کہ متکلم کون ہے، بات کون کرے گا جو صحیح طریقے سے وضاحت کر سکے اس بات کی. تو سب میں یہ مشورہ ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کریں گے بادشاہ سے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے وزراء بیٹھے ہیں، یہ مکے والے بھی آئے ہیں، کھچا کھچ مجمع بھرا ہے. اب اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنی ہے بادشاہ. اور صرف بات ہی نہیں کرنی ہے بلکہ بات ایسی کرنی ہے جس سے وہ مطمئن ہو جائے اور حبشہ میں رہنے کی اجازت دے، خوش بھی ہو اور اجازت بھی دے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، اسمع نے، نجاشی نے، کون سا دین تم نے اپنا لیا ہے، کس کے دین پہ چل رہے ہو؟
تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے ہی میں سے ایک شخص کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آنے سے پہلے ہم جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بچیوں کو درگور، زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے۔ وہ آئے ہمارے درمیان اور انہوں نے ہمیں ان تمام باتوں سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ حکم کیا دیتے ہیں، وہ کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ آج بھی مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت مشرکانہ فعل میں جا کر کے برباد ہو گئی ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اگر ان چیزوں میں لوگ ملوث ہیں، خدا را، اللہ را، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، خاموش نہ رہیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر یہ شرک سے یہ مسلم قوم باز آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر فتح نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور بتوں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ صلہ رحمی سمجھتے ہیں آپ؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے آپ؟ یہی جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی جب آپ پہلی وحی کے نزول پہ آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ تو کیا کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب صلہ رحمی کا؟ اپنے رشتہ دار اگر اپنے سے دور بھاگتے ہیں تو ان کو سینے سے لگا لینا صلہ رحمی ہے۔ رشتوں کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی ہے۔ اگر اپنا رشتہ دار ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا اور اسے اپنا بلا لینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو دوسروں سے دوستی ہے، اپنا بھائی دور ہے، دوسروں پہ خرچ ہو رہے ہیں، اپنی بہن بھیک مانگ رہی ہے، دوسروں پہ ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اپنے باپ کے لیے دوا کے پیسے نہیں ہیں، اپنے ماں کے لیے خرچ کے پیسے نہیں ہیں، اور باہر پھٹانی ہو رہی ہے۔ اپنے خاندان کے لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے لیکن ہمیں ان پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، بتوں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنا تو کہا کہ یہ تو وہی نور ہے جو موسیٰ کے نور سے نکلا ہے۔ یہ جملہ تھا اس کا، قبلہ کی طرف ہوں، یعنی یہ تو وہی نور ہے جو موسیٰ کے نور سے نکلا ہے۔ تو موسیٰ کے نور میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اور بتاؤ اپنے دین کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، چونکہ ہجرت حبشہ جو پارٹ 2 تھا اس سے پہلے سورہ مریم کا نزول ہو چکا تھا، سورہ مریم کا نزول ہو چکا تھا، سورہ کہف کا نزول ہو چکا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب فاشارت الیہ یہاں تک پہنچے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے بات کیا تھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، یعنی کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ جب اس آیت تک پہنچے حضرت جعفر تو منظر، پورا ماحول بدل گیا تھا،
پورا ماحول جو ہے بدل گیا تھا. نیچے جو تورات کی کاپیاں رکھی ہوئی تھی، بادشاہ کے آنسوؤں سے وہ کتاب بھیگ گئی تھی. بادشاہ جو رو رہا تھا، اور اس نے ایک لکڑی اٹھائی، کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو کہہ رہا ہے اور ہمیں جو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس میں اس لکیر کا بھی فرق نہیں ہے. تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ، ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بیٹا مانتے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، انہوں نے جو بیان کیا ہے وہی صحیح ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو آیت انہوں نے تلاوت کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کے بعد بادشاہ نے کہا، رونا دھونا بند ہوا، اور جو پادری بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے، چونکہ عربی زبان تھی، سب کو معلوم تھی. سب کے آنسو گر گئے تھے اس تلاوت پہ. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان کے تحفے واپس کرو جو مکے سے آئے تھے، ان کے سارے تحفے واپس لوٹاؤ، اور ان کو جلدی سے یہاں سے نکالو دونوں کو. یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو اچھا انتظام کرو ان کے رہنے کے لیے، اور ان کے رہنے سہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ جہاں چاہے رہیں، ملک حبشہ میں جہاں چاہے رہیں، جس طرح چاہے رہیں، میں جب تک زندہ ہوں ان کی حمایت کرتا رہوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک روایت تو یہ آئی ہے السیرۃ النبویہ کے حوالے سے، شیخ البانی کی جو کتاب ہے سیرت، کہ اس نے کہا کہ اگر میرے اوپر شاہی بوجھ نہیں ہوتا، سنیں غور سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے میں آسانی پیدا ہوتی. اگر میرے اوپر حکومت چلانے کا بوجھ نہیں ہوتا تو میں مکہ جا کر کے اس نبی کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہی بادشاہ نجاشی نے. اور اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آؤ، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بادشاہ نجاشی کی جنازے کی نماز کی امامت فرمائی، اور صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کی. ایک روایت میں آتا ہے جو احمد ابن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بادشاہ جب مدفون ہو گیا تو اس کے قبر کے اوپر سے کبھی کبھی کوئی روشنی نظر آتی تھی. روایتوں میں آیا ہے، یعنی وہ اس کے اسلام لانے کی نشانی تھی، اور صحابہ کرام کو اس نے اس وقت روشنی دکھائی جب آپ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا اللہ کے بعد. اس وقت آپ یعنی صحابہ کرام کی اس نے ڈھارس بدھائی، صرف ڈھارس ہی نہیں بدھائی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول بھی کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی. تو آج کا چیپٹر یہیں بند کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے پھر اگلی بات درج کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں صرف سیرت سننے والا نہیں بلکہ سیرت پہ عمل کرنے والا بھی بنا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.